حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے، اکثر جھوٹ بولتا ہے، پھر اللہ کی کتاب میں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، یہ جھوٹا انسان ہے، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب بھی بات، جو اکثر جھوٹ بولتا ہے، کبھی کبھار تو ہر انسان سے ہو جاتا ہے، جو اکثر جھوٹ بولتا ہے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ اور کوئی آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، کبھی کبھار اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن اکثر سچ بولتا ہے تو اللہ کی کتاب میں وہ صدیق، سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آج یہ 8 بن گیا ہے، 8 ہو گیا ہے، جتنا بڑا جھوٹا مکار ہے اتنا بڑا وہ دنیا دار ہے۔ تو یہ بات کہ ماں نے کہا بیٹا جان بھی چلی جائے تو جھوٹ نہیں بولنا۔ 400 میل 400 مائلز کا ٹریول ہے گیلان سے بغداد، وہاں آ کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ میں جامعہ نظامیہ میں داخلہ لیا۔ استاد فرمانے لگے تعلیم کا انتظام تو ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے داخلہ دے دے، تعلیم دے دیا کرے، میں کھانے کا انتظام خود کر لوں گا۔ اس دور میں کوئی میس کا انتظام، یہ تو ابھی جو ہے وہ بیرا شریف میں ہم نے دیکھا، اس سے پہلے تو مدارس باہر سے گاؤں سے روٹیاں مانگ کر لاتے تھے، اور جو ہے وہ یہی مدارس کا نظام چلتا تھا۔ تو کہا کچھ عرصے کے بعد استاد صاحب انہوں نے پوچھا کہ ایک طالب علم سے تم کھانا کہاں سے کھاتی ہو؟ میں فلاں چودھری کے گھر سے کھاتا۔ تم کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ میں فلاں جگہ سے کھاتا۔ تم کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ میں فلاں۔ پوچھا عبد القادر تم کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ عرض کی استاد جی میں گزارا کر لیتا ہوں۔ کہا پھر بھی کیسے کرتے ہو؟ کہا ڈیروں پر جاتا ہوں، وہاں جو جانوروں کا بچہ کچا چارہ ہوتا ہے وہ کھا کے گزارا کرتا ہوں، مگر ساتھ دین سیکھتا ہوں، تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ پھر بعد میں جب یہ قصیدہ میں فرمایا درست العلم حتی صرت کتباً، میں علم پڑھتا رہا اور علمی ریاضت سے گزرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطبیت کا مقام عطا فرما دیا۔ تو آج کا بچہ ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کمفرٹ زون میں اتنا بڑا کلنگ زون ہے، یہ کمفرٹ زون آج کی نسل کا جو اڈکٹڈ ٹو ٹیکنالوجی اور اڈکٹڈ ٹو سوشل میڈیا ہے، اتنا بڑا یہ کلنگ زون ہے، کمفرٹ زون۔ پرسنالٹی کبھی بھی کمفرٹ زون میں ڈیولپ نہیں ہوئی، کوئی بھی انسان سہولیات کے اندر بڑا انسان نہیں بنا، جو بھی بڑا انسان بنا ہے وہ ہارڈر زون کے اندر بنا ہے، وہ مشکلات کے اندر بنا ہے، وہ ڈیفیکلٹیز کے اندر بنا ہے، وہ آزمائشوں کے اندر بنا ہے، وہ چیلنجز کو فیس کر کر کے انسان بڑا انسان بنا ہے، وہ آزمائشوں سے گزر کر کندن بن کر بڑا انسان بنا ہے۔ جس کو بھی سہولیات ملی ہیں اور کمفرٹ زون میں زندگی گزارنے کا ہیبچول ہو گیا ہے، وہ اس کی صلاحیتیں جو ہے وہ کند ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ مشکلات ہی ہیں جو لیڈرشپ سکلز کو پالش کرتی ہیں اور انسان زندگی کے چیلنجز کو فیس کر کے آگے بڑھنے کا رتبہ اور مقام پاتا ہے۔ اللہ کی سنت بھی یہی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ابراہیم کو چند چیزوں کے ذریعے آزمایا، وہ آزمائشوں میں پورے اترے۔ فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا ابراہیم تم نے اپنی آزمائش کو سچا کر دکھایا، اب ہم تجھے لیڈرشپ کا ٹائٹل عطا فرماتے ہیں۔ تو لیڈرشپ ٹائٹل کس کو ملا؟ جو آزمائشوں سے گزرا، جو ہارڈر زون میں آیا، جس نے ڈیفیکلٹیز کو فیس کیا، جس نے زندگی کے خشک و تر سے گزر کر اپنے معاملات آگے بڑھائے۔ تو اس کیفیت میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی نے تعلیم حاصل کی۔ آج تو کھیریں کھا کر تو کہتے ہیں جی یار مشریف کھا لی۔ آج کا پیر یا پیر کا بیٹا کہاں اتنی مشکلات سے گزرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک شخصیت ہوتی ہے جو مشکل وقت گزارتی ہے، آگے 10 نسلیں وہ پینشن کھاتی رہتی ہیں۔ ان سے نماز روزے کا پوچھو، ان سے بت بنے ہوئے ہیں، بت آج کے اکثر سجادہ نشین بت بنے ہوئے ہیں۔
ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کو پورا نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے اور وہ سجادہ نشین بنے ہوئے ہیں، کیونکہ باپ پیر تھا تو بیٹا بھی پیر بن گیا۔ اسلام کے اندر کوئی موروثی خلافت نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا بیٹا خلیفہ نہیں بنا، سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے بڑے عالم دین تھے، وہ خلیفہ نہیں بنے۔ سیدنا عثمان غنی کی اولاد نے خلافت نہیں لی۔ سیدنا علی شیر خدا پر حملہ ہوا تو پوچھا حسن کو خلیفہ بنا لیں، آپ نے فرمایا نہ میں حکم دیتا ہوں نہ میں منع کرتا ہوں، اگر مسلمانوں کی جماعت میرے بیٹے کو اہل سمجھتی ہے تو اس کو خلیفہ بنا لے، اگر نہیں سمجھتی تو کسی اور کو چن لے۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ حسن کو تو جنت کے جوانوں کا سردار خود کملی والے نے بنایا ہے۔ تو یہ جو موروثی خلافت ہے، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے یزید کو نالائق کو جانشین بنا دیا، اور آج ہر سیاسی پارٹی کا جو چیئرمین ہے اس کا بیٹا ہی چیئرمین بنے گا، ہر گدی کا جو پیر ہے اس کا بیٹا ہی گدی نشین بنے گا۔ کوئی اہلیت نہیں رہی، کوئی معیار نہیں رہا، جس کی وجہ سے کر کے ہم زوال سے آشنا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے کر کے آج مسلمانوں کے اندر یہ صورتحال ہے کہ ہم بہت سارا جو یہ پیری کا نظام تھا، علامہ اقبال اس کے اوپر ایک طرف وہ بہت بڑے تصوف کے دائی ہیں، علامہ اقبال بہت بڑے صوفی ہیں، صوفیات سے پیار کرنے والے ہیں، دوسری طرف بہت بڑے کرٹک ہیں اس پیری کے نظام کے۔ وہ کہتے تھے تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا۔ پنجاب کے ان پڑھ پیروں کے بارے میں اقبال نے کہا ہے تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد۔ کہ مرید بنانے ہوں تو لسٹ رجسٹر پکڑے ہوئے ہیں، علم کی بات ہو، ریسرچ کی بات ہو، تحقیق کی بات ہو تو پھر اس کی طرف کو نہیں جاتا۔ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدوں کو کہا تھا کہ مجھے تمہاری گائے اور بھینس نہیں چاہیے، تمہارے دانے نہیں چاہیے، مجھے اپنی نسل دو، میں انہیں مصطفیٰ کریم کا غلام بنانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ پیر ہیں جن کے بارے میں اللہ حضرت نے لکھا جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ جو علم کے ساتھ ہے، جو دین کے ساتھ ہے، دین کو پروموٹ کر رہا ہے، وہ تو خانقاہ اور پیر خانہ سنت سرکار کے شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہے۔ اور جہاں صرف کتے جو ہے رکھے ہوئے ہیں، جہاں صرف گھوڑوں کی دوڑیں کرائی جا رہی ہے، جہاں بیل لڑوائے جا رہے ہیں، جہاں ریچھ رکھے ہوئے ہیں، جہاں وہ جو ہے مرغے لڑاتے رہتے ہیں، وہ تماشا بینی تو ہو سکتی ہے، وہ بولو پیر خانہ نہیں ہو سکتا۔